بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کی تاریخ میں ایک عجیب و غریب شخصیت نمایاں ہے جس کا نام قاضی شریع ابن حارث ہے۔ اس شخصیت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام قبول کیا، مگر اس کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ملاقات نہیں ہو سکی، اس لیے وہ صحابی کا درجہ حاصل نہ کر سکا اور تابعین میں ہوا۔ یہ ایک نہایت قابل شخص تھا، فقہ اور حدیث کا عالم تھا، شعر و شاعری سے بھی شگوف تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کوفہ کا قاضی مقرر کیا۔ بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انہیں اسی عہدے پر برقرار رکھا، اور سیدنا مولا علی شیر خدا کی خلافت میں بھی قاضی شریع اپنے عہدے پر برقرار رہا۔ سن 61 ہجری 4 محرم کو ابن زیاد ملعون نے قاضی کوفہ شریع بن حارث سے قتل حسین علیہ السلام کا فتویٰ لیا۔ اس فتویٰ کے بارے میں محدثین کی دو طرح کی رائے موجود ہیں، آئیے تفصیل سے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کے وقت دونوں شہزادگان قاضی شریع کے گھر میں موجود تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ ابن زیاد ان شہزادوں کی تلاش میں دیوانہ ہوا ہے تو اس کو خوف پیدا ہوا، اور اس نے رات کی تاریکی میں بچوں کو اپنے بیٹے کے ساتھ کوفہ سے باہر بھیج دیا، جو ان معصوم بچوں کو ایک قافلے کا بتا کر وہیں ویرانے میں چھوڑ آیا۔ ابن زیاد ملعون نے جب کوفیوں کو امام کے خلاف جنگ کے لیے اکسایا تو سوائے خوارج کے کوفی اس فعل پر تیار نہ تھے۔ ابن زیاد نے قاضی کو کہا کہ وہ امام کے قتل کا فتویٰ دے تاکہ امام کے قتل کا جواز حاصل ہو سکے۔ قاضی نے بھی اس قدر وزنی کام سے پس و پیش کا مظاہرہ کیا۔ ابن زیاد نے قاضی کو 1 لاکھ اشرفی کا لالچ دیا اور 50,000 اشرفی قاضی کے گھر بھجوائیں۔ دولت دیکھ کر یہ اپنی اصل فطرت پہ آ گیا، اور اس نے ابن زیاد کو پیغام بھجوایا کہ میں اس کام کے لیے تیار ہوں، اور میں فتوے میں لکھوں گا کہ فتنہ فساد پھیلانا قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ ابن زیاد تو چاہتا ہی یہی تھا کہ قاضی ایسا کوئی بھی فتویٰ دے دے جسے لوگوں کو دکھا کر اس قبیح کام پر اکسایا جائے۔ ابن زیاد نے وہ فتویٰ قاضی سے لیا، اور پھر اس نے اس فتوے پر شہر کے دوسرے بڑے اور ضمیر فروش ملاؤں سے مہریں لگوائیں۔ ناظرین، بہت سے مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ قاضی شریع نے یہ فتویٰ نہیں دیا تھا، تو بالفرض اگر مان لیا جائے کہ صریح اور واضح طور پر فتویٰ جاری نہیں کیا گیا تو یہ ماننا پڑے گا کہ جس طرح سے قاضی شریع اور ابن زیاد کا تعلق تھا، اور پھر قاضی شریع نے ابن زیاد کے آگے ڈرپوکی، عافیت طلبی، ریاکاری، دو پہلوئی باتیں کرنا اور جھوٹ کا رویہ اختیار کیا ہوا تھا، اور اسی طرح سے ابن زیاد کا قاضی شریع کے جھوٹے دستخط اور مہر کا استعمال کرنا، اس کی کلی باتوں سے نتیجہ گیری اور غلط قیاس کا سمجھنا، یا قاضی شریع کا کلی طور پر امام حسین علیہ السلام کے قیام پر سوالات اٹھانا ابن زیاد کے لیے کافی تھا کہ وہ لوگوں کو نواسۂ پیغمبر کے قتل کے لیے تیار کرے، اور پھر دوسرے گندم نما جو فروش بے دین ملاؤں سے اس پر مہریں لگوائیں۔ اس لیے اگر یہ مان لیا جائے کہ اس فتوے کے سچے ہونے کی کوئی مضبوط روایت یا سند نہیں ہے، تو پھر اس بات پر تو سبھی راوی متفق ہیں کہ قاضی شریع بہرحال مولا امام حسین کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے۔ یزید کی مذمت تو دور کی بات، اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کی بھی زحمت نہیں کی۔ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن دہاڑے بے دردی سے قتل ہو گیا، مگر قاضی شریع نے بطور چیف جج ایک لفظ بھی نہ کہا۔ ایسا جج جو ذرا بختر کا فیصلہ تو یہودی کے حق میں کر دے، اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کے قتل پر خاموش رہے، اس کی قابلیت اور علمیت کس کام کی؟ سانحہ کربلا کے بعد کوفہ کے حالات خراب ہو جانے اور مختلف قیام اور تحریکوں کے اٹھنے کی وجہ سے قاضی شریع تقریباً 9 سال تک اپنے عہدے سے کنارہ گیر رہے۔ مورخین نے اس کی وجہ عافیت طلبی اور عدم امنیت بیان کی ہے۔ ابن خلدون کے بقول مختار ثقفی نے کوفہ پر تسلط حاصل کرنے کے بعد قاضی شریع کو کوفہ کے منصب قضاوت کے لیے مقرر کیا، لیکن مختار کے سپاہیوں نے اس پر اعتراض کیا۔ قاضی شریع بھی ان اعتراضات کو سن کر خوفزدہ ہوا اور بیماری کا بہانہ بنا کر خانہ نشین ہو گئے۔ مختار بھی ان اعتراضات کے نتیجے میں قاضی شریع کو معزول کرنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ شخص جانتا تھا کہ یہ قیام عارضی ہیں اور ان میں مداخلت خطرناک ہے۔ کوفہ میں مختلف حکومتیں و شورشیں ہوتی رہیں، لیکن یہ کسی کا بھی حصہ نہیں بنا۔ بعد میں عبد الملک بن مروان کی حکومت میں دوبارہ کوفہ کا قاضی مقرر ہوا۔ اس دوران عبد الملک بن مروان نے حجاج کو کوفہ کا گورنر بنایا، اور قاضی شریع اس وقت نہ صرف کوفہ کا چیف جسٹس تھا بلکہ حجاج کے مشاورگان میں بھی شمار ہونے لگا۔